بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کیا فتنے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کیسے پہنچے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کے درباریوں اور ہم مجلسوں نے اس وعدے کا ذکر کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء اور بادشاہ بناؤں گا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ بنی اسرائیل اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے متعلق ان کا کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ تو باہم مشورہ سے انہوں نے یہ بات متفقہ طور پر طے کر لی کہ کچھ لوگوں کو چھریاں دے کر بھیجو اور وہ بنی اسرائیل کے محلوں میں چکر لگائیں، اور جہاں کہیں بھی ان کے ہاں بچہ ہو تو اس کو ذبح کر دیں۔ تو انہوں نے ایک مدت تک ایسا ہی کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھے لوگ اپنے اپنے وقت پر فوت ہو رہے ہیں اور ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اس طرح تم بنی اسرائیل کو فتنہ میں مبتلا کر رہے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جو کام اور خدمات بنی اسرائیل سے لیتے ہیں وہ خدمات ہمیں خود کرنا پڑیں گی، کیونکہ ان میں کوئی نوجوان تو ہوگا ہی نہیں۔ اب انہوں نے یہ تجویز کیا کہ 1 سال تو ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہو اور ان کے بچیوں کو زندہ چھوڑتے جاؤ، اور 1 سال تک قتل کرنا موقوف کر دو۔ اس طرح بڑے بڑے فوت ہونے والے بزرگوں کی جگہ چھوٹے جوان ہوتے جائیں گے، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہوں گے کہ ہمیں ان کی کثیر تعداد سے خطرہ لاحق ہو، اور صرف 1 سال کے قتل کرنے سے وہ ختم بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال قتل موقوف تھا۔ اس طرح اطمینان اور سکون سے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگلے سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ حاملہ ہوئی، جس سال فرعونیوں کی تجویز کے مطابق بچے قتل ہونے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم اور پریشانی لاحق ہوئی، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پیٹ میں آتے ہی لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ ایک تابوت تیار کرو، بچہ ہوتے ہی اس کو تابوت میں بند کر دو اور دریا میں پھینک دینا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے حکم الہی کی تکمیل کی۔ اب جب بچہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کے پاس شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ تو آپ دل ہی دل میں کہنے لگیں، اے بیٹے میں کیا کر بیٹھی، اگر میرے سامنے ذبح کیا جاتا تو میں اسے کفن پہنا کر دفن کر دیتی، تو یہ بات اس سے بہتر تھی کہ میں نے اسے دریا میں پھینک دیا، اور وہ وہاں دریائی جانوروں کی خوراک بن جائے گا۔ اب پانی آپ کو بہا کر اس جگہ لے گیا جہاں فرعون کی بیوی لونڈیاں پانی بھرتی تھیں، تو انہوں نے یہ تابوت دیکھ کر پکڑ لیا۔ اب لونڈیوں نے ارادہ کیا کہ صندوق کھول کر دیکھیں، لیکن ان میں سے کچھ نے کہا کہ اگر اس میں مال و دولت ہے اور ہم نے اس کو کھول لیا تو فرعون کی بیوی ہماری تصدیق نہیں کرے گی کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں چرایا، بلکہ یہی کچھ اس میں تھا، بلکہ الزام لگ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس کو اسی طرح اٹھا کر لے آئیں اور اس کو نہ چھیڑا، اور اسی حالت میں اس کو فرعون کی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس نے جب صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک بچہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ کی ایسی محبت دل میں ڈالی کہ اتنی محبت اس نے کسی کے ساتھ نہ کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل فارغ ہو گیا، یعنی اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت رہ گئی اور باقی سب سے فارغ اور خالی ہو گیا۔ جب فرعون کے جلادوں کو اس بات کا علم ہوا تو اپنی چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے تاکہ اس کو ذبح کر دیں۔ یہاں پر ابن عباس نے فرمایا کہ اے ابن جبیر، یہ بھی ایک آزمائش میں سے ہے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو چھوڑ دو، اس ایک بچے سے بنی اسرائیل میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں فرعون کے پاس جا کر اس بچے کو مانگ لوں گی، اگر اس نے مجھے ہبہ کر دیا تو تمہارا بھی مجھ پر احسان ہوگا کہ تم نے اچھا کیا، اور اگر اس نے بھی اسے ذبح کرنے کا حکم دیا تو میں تمہیں کوئی ملامت نہ کروں گی۔